نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے جس کی خاص توفیق اور خاص عنایت سے آج ہم سب لوگ ماہانہ گوشہ عافیت کے موقع پر منعقد ہونے والی اس محفل ذکر و فکر کے اندر حاضر ہیں۔ ماہ ربیع الثانی رواں دواں ہے اور یہ ماہ مبارک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف غوث الاعظم کے عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے چند کلمات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء کا ذکر کر کے اور انبیاء کے علاوہ اولیاء اور صلحاء کے واقعات کا ذکر کر کے ہمارے لیے ایک مستقل سنت قائم کر دی کہ اللہ کے بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی اپنی سنت ہے۔ آپ دیکھیں نا، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، اور یہ کلام اللہ کے بندوں کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے۔ جگہ جگہ پر انبیاء کرام کے تذکرے ہیں اور بعض انبیاء کے تذکرے تو کئی جگہوں پر موجود ہیں۔ پھر خالی انبیاء تک نہیں، انبیاء سے آگے آئیں تو غیر انبیاء میں سے بھی کئی صلحاء کے ذکر اللہ تعالیٰ نے کیے۔ اب اصحاب کہف کے واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت ایک کا نام رکھ دیا، اس میں بڑی ڈیٹیل سے ان کا واقعہ بیان کیا۔ تو وہ نبی تھے نہیں تھے، غیر نبی تھے، لیکن اللہ کو ان کی ادا پسند آئی تو ان کے واقعے کو تفصیل سے بیان بھی کیا اور اس نام پر ایک سورت کا نام بھی رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت مریم نبی نہیں ہے، نبی کی والدہ ہیں، خود غیر نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مستقل طور پر ایک سنت ہمارے لیے قائم فرما دی کہ جو اللہ کے بندوں کا ذکر کرنا ہے یہ اللہ کا اپنا پسندیدہ عمل ہے۔ اور عرفاء کا یہ کہنا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے دو راستوں کا ذکر کیا جن کے ذریعے سے بندے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ فرمایا میرے تک پہنچنے کے دو بڑے راستے ہیں۔ پہلا راستہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے پکڑتا ہے اور کھینچ کر اپنی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسرا راستہ وَیَہْدِی اِلَیْہِ مَن یُنِیب، اور جو شخص بھی خود ارادے سے اس کی راہ پر چل پڑتا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تک جانے کے بڑے راستے، بڑے چینل دو ہیں۔ ایک کو راہ انابت کہتے ہیں اور دوسرے کو راہ اجابت کہتے ہیں۔ راہ انابت یہ ہے کہ جس میں بندے کے اندر پہلے اللہ کی طلب پیدا ہوتی ہے، بے شک یہ طلب بھی اس کی توفیق سے ہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال بندے کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ تک جانا ہے، پہنچنا ہے۔ وہ اس راستے کا مسافر بن جاتا ہے اور اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ تک جانے کے لیے جد و جہد کرے تو اللہ اس کے لیے اپنے راستے کھولے اور اسے منزل مقصود تک پہنچائے۔ اس راہ کو راہ انابت کہتے ہیں، اور جو لوگ اس راہ سے اللہ تک پہنچتے ہیں اسے تصوف اور سلوک اور روحانیت کی
راہ کے اندر سالک کہا جاتا ہے، یعنی راستہ چلنے والا، اللہ کی طرف جانے والا سالک، اسی سے سلوک کا لفظ ہے۔ اور دوسرا راستہ اجابت کا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی نگاہ انتخاب اس پر پڑتی۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، اللہ کی نگاہ انتخاب پڑ گئی، اور پڑھی کیسے کہ ادھر تاجدار کائنات صحن کعبہ کے اندر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں دو عمر ہیں، دونوں ہی بڑے بہادر ہیں، لیکن دونوں کی ساری بہادری اور صلاحیتیں کفر کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک عمر مجھے دے دے۔ اور پہلے حضور علیہ السلام کی زبان پر جو نام آیا وہ سیدنا عمر ابن خطاب کا آیا، سو اللہ نے کہا محبوب جو نام پہلے تیری زبان پر آیا اسی کو اوکے کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی نگاہ انتخاب پڑی اور سیدنا فاروق اعظم کو حضور علیہ السلام کے قدموں میں پہنچا دی۔ تو اس راہ کو راہ اجابت کہا جاتا ہے، اور اس راہ پر اجابت سے ہی جذب کا لفظ ہے، اسی سے مجذوب بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ دو راستے ہیں، حضور علیہ السلام کی امت کے بے شمار اولیاء اجابت کے راستے سے آئے اور بے شمار اولیاء انابت کے راستے سے آئے، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ راہ سلوک یعنی راہ سلوک اجابت اور راہ انابت، ان دونوں راستوں کو جتنی تیزی کے ساتھ حضرت غوث الاعظم نے طے کیا، حضور علیہ السلام کی امت کا کوئی ولی بھی اتنی تیزی کے ساتھ طے نہ کر سکا اور وہاں تک پہنچ نہ سکا۔ مرتبہ نبوت کے بعد اور مرتبہ صحابیت کے بعد ولایت کے جتنے بھی مرتبے ہیں، ان سارے مرتبوں کے سرخی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ولایت اور نبوت کے اندر ایک بنیادی فرق ہے، نبوت کے اندر کمالات کو ظاہر کیا جاتا ہے، اللہ کی مرضی منشا ہوتی ہے کہ میرا نبی اپنے کمالات کو ظاہر کرے تاکہ بعد میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے، چونکہ نبی پر ایمان لانا اور نہ لانا یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ بن جاتا ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ جو کمالات میں نے تجھے دے رکھے ہیں نا، ان کمالات کا اظہار لوگوں کے سامنے کرو تاکہ حق پوری طرح واضح ہو جائے، کسی کو کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے۔ لیکن ولایت کے اندر چونکہ ایمان لانا اس درجے میں ضروری نہیں ہوتا، ایک آدمی ولی کو نہیں بھی مانتا ہے تو وہ کوئی کافر نہیں ہو جائے، تو اس بنا پر ولی سے زیادہ بہتر مطلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمالات کو حتی الوسع چھپائے، تو ولی عام طور پر کمالات کو چھپاتا ہے۔ یہ جو کرامات ہیں اولیاء کی، یا تو کسی مسلط کے تحت ہوئی ظاہر، اور یا پھر یہ ہے چلتے چلتے غیر ارادی طور پر چلتے چلتے بے شمار کرامات صادر ہو جاتے ہیں، مگر ولی حتی الوسع اپنے احوال کو، اپنے کمالات کو چھپایا کرتا ہے۔ مگر ولایت کی دنیا کے اندر ایکسیپشنل کیس ہے حضور غوث اعظم کا کہ جو تھے ولی مگر وہ اپنے کمالات کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے تھے، اور یہ ان کا ہی مقام ہے کہ بغداد کی جامعہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ قدمی حاضی علی رقبات کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار کمالات سے نوازا، اور ان کے لیے قانون کے اندر بھی تھوڑی سی ترمیم کر دی اور فرمایا ڈنکے کی چوٹ پر اپنے کمالات کو ظاہر۔ حاضرین محترم، یہ جو عرس ہے ہم اولیاء کے مناتے ہر سال، اس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے، اس کی حکمتیں دو بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی سیرت طیبہ سے اپنے لیے رہنمائی کا سامان لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے اندر انبیاء اور صلحاء کے واقعات پر غور کریں تو وہاں بھی یہی دو حکمتیں ہیں جا بجا۔ ایک اللہ اپنے بندوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، زمانے والوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، اور دوسرا آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کرتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو میرے بندے ہوئے ہیں ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کے طرز عمل کو سیکھو، ان کے اسوہ حسنہ کو لو اور اسے اپنے لیے زندگی کا رہنمائی کا ایک ذریعہ اور سامان بنا۔
مسئلہ یہ ہے کہ جب قومیں اپنے عروج کے دور میں ہوتی ہیں، اس وقت جب وہ ایام مناتی ہیں یا عرس مناتی ہیں تو ان کے پیش نظر یہ دونوں مقاصد ہوتے ہیں، لیکن جب قومیں زوال کے زمانے سے گزر رہی ہوتی ہیں تو پھر رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ پھر رسم اذاں تو ہوتی ہے مگر اس کے اندر بلال والی روح نہیں ہوتی، اور تلقین تو ہوتی ہے مگر اس کے اندر غزالی والا سوز و گداز نہیں ہوتا ہے، وہ فلسفہ نہیں ہوتا ہے، وہ حکمت نہیں کار فرما ہوتی۔ یہی کچھ آج اس امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایام بڑے بڑھ چڑھ کر دھوم دھام سے منائے گی، میلاد النبی کا مہینہ آئے گا، بڑے ذوق شوق کے ساتھ ایام منائے گی، محفلیں منعقد کرے گی، وغیرہ وغیرہ، درود و سلام کے ذکر فکر حلقے، بڑی اچھی چیزیں ہیں، بڑی سعادت والی چیزیں، لیکن ان کا جو تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو فالو کیا جائے، وہ اس کی طرف کم آتے ہیں۔ یہی معاملہ اولیاء کا ہے، صلحاء کا ہے۔ ہم اولیاء کی کرامتیں بڑی بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، جی فلانا ولی ایسے تھا، فلاں ایسے تھا، فلاں بندہ ایسے تھا، لیکن ان کے عام طور پر جو سیرت ہے، کردار ہے، اس کی طرف کم دھیان جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی بندہ حضور غوث اعظم پر تقریر کر رہا ہوگا تو اول سے لے کر آخر تک ان کے کمالات، ان کی کرامات بیان کرتا چلا جائے گا، اور ان کی تعلیمات کی طرف، ان کی سیرت کی طرف، ان کے کردار کی طرف ذرا کم ہی آتے ہیں ہم۔ وجہ کیا ہے کہ کمالات کو بیان کرنے میں نا ہم سے کوئی تقاضا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی وہ ولی تھا، ان کے اندر یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی۔ جب ان کی سیرت کو، کردار کو، ان کی تعلیمات کو خاص طور پر بیان کیا جائے تو پھر ہمارے اندر بھی ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی یہ تعلیمات ہیں تو ہم ان تعلیمات کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو چونکہ اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ چاہتی ہے بس کرنا کرانا کچھ نہ پڑے، اور بس ہنگ نہ پھٹکری لگے اور رنگ چوکھا آ جائے، بس جسٹ اولیاء کے ساتھ تعلق ثابت کر کے جنت کو اپنے نام پر حلال کروا۔ لیکن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا فیض صرف بزرگوں کے عرس منا لینے سے نہیں ملتا، بلکہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے سے ملتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس سال کے بعد صرف عرس منا کر ان کا فیض کے دریا ہماری طرف بہنے شروع ہو جائیں، اور بس ہم ان کے غلاموں میں آ جائیں، اور قیامت والے دن وہ ہمارا بازو پکڑیں اور سیدھے جنت کے اندر لے جائیں۔ اللہ اللہ خیر۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ دریا کی منزل اگر وصال بحر ہے، یعنی دریا اگر سمندر سے ملنا چاہتا ہے تو یہ منزل فقط سمندر کے نام کا وظیفہ جپنے سے حاصل نہیں ہو، یعنی دریا اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سمندر کرتا جائے تو کیا وہ سمندر سے مل جائے گا؟ سمندر سے ملنے کے لیے ضروری ہے کہ سمندر کا وظیفہ جپنے کی بجائے دریا سمندر کی طرف چل پڑے، جب چل پڑے گا تو مل بھی جائے گا۔ تو یہی معاملہ یہاں ہے کہ اولیاء کرام کے فیوزات کو صحیح معنوں میں لینے کا اصل جینین طریقہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ محبت بھی کی جائے، ان کے کمالات کا بھی ذکر کیا جائے، مگر ساتھ ساتھ ان کی سیرت اور کردار کو بھی دیکھا جائے، ان کی تعلیمات کو بھی دیکھا جائے، اور وہاں سے اپنے لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک روشنی اور رہنمائی کا سامان لیا جائے۔ چنانچہ آج کی اس نشست کے اندر میں حضور غوث اعظم کی تعلیمات میں سے صرف ایک قول ان کا بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ایک قول ہی ایسا ہے کہ اگر اسے زندگی کے اندر اپنا لیا جائے تو زندگی کیا سے کیا بن سکتی ہے۔ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کن مع اللہ بلا خلق و کن مع الخلق بلا نفس۔ بس یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ دو حصوں پر مشتمل یہ جملہ اپنے اندر حکمت، دانائی اور وزڈم کیا ایک ایسا جہان لیے ہوئے ہے کہ جس میں ایک بندہ مومن کے لیے زندگی کا مکمل نصاب موجود ہے۔ اس ایک قول کو اگر ہم اپنا رہنما بنا لیں اور زندگی کا دستور بنا لیں تو زندگی کے سارے زاویے جو ہیں وہ سنور سکتے ہیں۔ دیکھیں مین دائرے دو ہی ہیں، ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ جتنے بھی کلو ہم تعلیمات ہیں اسلام کی،
وہ یا اس دائرے سے تعلق رکھتی ہے یا اس دائرے سے، یا تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی معاملہ ہے یا پھر بندے اور بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو ڈائریکٹ معاملات ہیں ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے حقوق جو بندے کے اوپر ہیں جن کو بندے نے پورے کرنا ہے، اور بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، یعنی بندوں کے حقوق، یعنی دوسروں بندوں کے جو حقوق میرے اوپر ہیں جن کو مجھے پورا کرنا ہے ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو اس قول کے اندر میں نے بتایا دو حصے ہیں، پہلے حصے کو اگر اپنا لیا جائے تو حقوق اللہ بڑے اچھے طریقے سے ادا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسرے حصے کو اپنا لیا جائے تو حقوق العباد بطریقے احسن سر انجام پانے شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے حصے کا مفہوم کیا ہے اور دوسرے حصے کا مفہوم کیا ہے۔ جو قول میں نے حضور غوث اعظم کا بیان کیا اس کا پہلا حصہ ہے کن مع اللہ بلا خلق، اے بندے اللہ کے ساتھ اس طرح رہ کہ مخلوق درمیان میں حائل نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہونا تو بس تو ہو اور خدا ہو، اللہ، مخلوق درمیان میں نہ آئے کسی درجے۔ مثلا اللہ کو یاد کر رہا ہے تو پھر بس وہاں اللہ کی یاد ہو، کوئی اور نہ ہو۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت کسی خاص حضوری والے وقت میں میرے لیے دعا کیجیے، خاص حضوری والے۔ انہوں نے فرمایا لعنت ہے اس حضوری والے وقت پر جس میں تو نے مجھے یاد ہونا ہے۔ یعنی وہ حضوری کس چیز کی ہوئی پہ؟ حضوری کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ساتھ تو بھی مجھے یاد ہو، تو وہ حضوری کس کام کی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کہتا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو تجارت بھی کر رہے ہیں، خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، مگر یہ تجارت، یہ خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روک رہے۔ جیسے حضرت مالک بن دینار کا مشہور قول ہے کہ میں نے منام میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ 50,000 دینار کی یا درم کی خریداری کر رہا ہے، سودا بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، لیکن میں نے جھانک کر دیکھا اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ اور دوسری طرف میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبے کا غلاف تھام کر رو رہا ہے، اللہ سے مناجات گریہ وزاری کر رہا ہے، مگر اس کے دل میں یہ ہے کہ اس حالت کے اندر کاش میرے علاقے کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں اور وہ دیکھیں کہ میں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہوں۔ تو یہ دو مثالیں صوفیاء نے، اولیاء نے اس تصور کو سمجھانے کے لیے مثال یہ دی۔ انہوں نے کہا دیہاتوں کے اندر عورتیں پانی بھرنے جاتی ہیں دور دراز، اب تو خیر دیہاتوں میں بھی کافی سہولتیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی بھی دور دراز کے دیہاتوں میں ایسے معاملات ہیں، دور سے پانی تو کہتے ہیں وہ گڑا انہوں نے سر پہ رکھا ہوتا ہے پانی بھر کر، اور ساتھ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو باتیں بھی چل رہی ہیں لیکن گڑھا گرتا نہیں۔ گرتا کیوں نہیں ہے؟ کہ کسی نہ کسی درجے میں ذہن میں گڑھے کی طرف دھیان موجود ہے۔ بس انہوں نے کہا یہی چیز ہے، یہ ہاتھ کار وال دل یار، کار سے مراد ہے جو بھی کام بندہ کر رہا ہے، دھیان بے شک جسم ادھر مشغول ہے اور دل پیچھے اللہ کی یاد۔ اور کمپیوٹر کی اصطلاح میں اس کو یہ سمجھیں تو آپ ایک ونڈو کھولتے ہیں اور وہ ونڈو کھلی ہوتی ہے، آپ کوئی اور کھول کر اس پر کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں اور وہ بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد کو دل کا ونڈو پروگرام بنا لیں کہ یہ ونڈو ایسی ہو جو 24 گھنٹے کھلی رہے، دوسری کوئی ونڈو جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ونڈو کھولیں، جتنی دیر وہ کام کرنا کریں، اس کے کرتے کرتے بھی یہ ونڈو اپنا کام کر رہی۔ یہ سائنس کی ایڈوانسمنٹ نے، ٹیکنالوجی کی ترقیوں نے، نئی نئی ایجادات نے بہت ساری باتوں کو سمجھنا اور سمجھانا بہت آسان کر دیا ہے، بہت ہی آسان کر دیا ہے انسان اگر اس پر غور کرے تو۔ بتا رہا تھا کہ اللہ کی یاد میں بندہ ایسے مشغول ہو، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو خبردار کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ تو اللہ کے ساتھ بندہ وہ کہہ رہے ہیں اس طرح رہو کہ مخلوق درمیان میں حائل نہ ہو۔ اسی طرح جو کام بھی نیکی کا کر رہے ہو تو وہاں فقط مقصد اللہ کی رضا ہو، درمیان میں مخلوق نہ آئے۔
کہ جی فلاں کے ساتھ میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو مجھے اس کا یہ بدلہ دے گا، فلاں کے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہوں وہ یہ بدلہ دے گا. نو، بس اللہ ہو اور آپ ہوں، اللہ کی رضا. آقا نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کی خاطر ہی کسی سے محبت کی اور اللہ کی خاطر ہی کسی سے نفرت کی، وآتا للہ، اور جس کو دیا اللہ کی خاطر کہ اللہ نے کہا تھا اس کو دو، ومنع للہ، اور جس کو نہ دیا تو نہ دینا بھی کسی ذاتی عداوت کی بنیاد پر نہیں، وہاں اللہ کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ نہیں دینا. فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. اور یہی بات قرآن نے بھی جگہ جگہ فرمائی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے حبیب کہہ دے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. ایک اور مقام پر اللہ کے بندوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کھلا کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. اے بندے، اے مسکین، اے یتیم، اے قیدی، تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں فقط اپنے مولا کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو تم سے کسی قسم کے جوابی بدلے کی امید رکھتے ہیں، اور بدلہ تو ایک طرف رہ گیا، ہم تو فقط آپ سے شکریہ کا لفظ سننے کی بھی روادار نہیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں. جب آپ کے لیے کر ہی نہیں رہے ہیں تو آپ سے کیوں توقع رکھنی ہے کہ جی آپ ہمارا شکریہ ادا کریں. تو یہ پہلے قول کا مطلب تھا، تھوڑا سا جو مفہوم میں نے سمجھا ہے. اب ذرا دوسرے قول کی طرف، وَكُن مع الخلق بلا نفس، کہ مخلوق کے ساتھ معاملات کرتے وقت اس طرح رہو کہ درمیان میں تمہارا نفس نہ آنے پائے. نفس سے مراد نفس امارہ ہے، جس کے اندر ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، طمع ہے، خود پسندی ہے، گمانڈ ہے، انانیت ہے، غرور ہے، تکبر ہے، حب جا ہے، حب مال ہے. اپنے لیے کوئی اور معیار قائم کرتا ہے، دوسرے کے لیے کوئی اور معیار. ٹھیک، یہ درمیان میں نہ آئے کہ تمہارے اپنے لیے ہر خیر اپنے لیے پسند کرے اور ہر شر دوسرے کے لیے پسند کرے. دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کوئی اور سٹینڈرڈ، اپنے لیے معاملہ کرتے وقت کوئی اور سٹینڈرڈ. یہی چیز ہمارے ایمان کو تباہ کر رہی. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں پا سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کر رہا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر یہ ایک حدیث اپنا لی جائے تو ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. جھگڑے تو پیدا ہی یہاں سے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جب اپنا لیے کچھ لینا چاہتا ہے تو بہتر سے بہتر، خیر سے خیر کہتا مجھے میرے حق سے بھی زیادہ مل جائے، اور دوسرے کو جب دینا چاہتا ہے تو کہتا بس اس کا حق بھی نہ ہی دیا جائے، اس سے بھی جتنا کم ممکن ہے کم دیا جائے. تو یہ روش جھگڑے، عداوتیں، بحث مباحثے پیدا کرتی ہیں، نفرتیں، قدورتیں پیدا کرتی ہیں، فساد پیدا کرتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب دوسرے مخلوق کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو درمیان میں تمہارا نفس نہ آنے پائے، یہ تمہیں اکسائے نہ، کوئی تمہیں دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی پر نہ اکسائے. اور جتنے جھگڑے فساد ہمارے سوسائٹی کے اندر ہیں نا، سارے کے سارے اس نفس کے پیدا کر رہے ہیں. آپ اس نفس کو ذرا سائیڈ پہ کریں اور پھر کسی کے ساتھ معاملہ کریں، پھر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی دشمن نہیں، تیرے نفس نے ہی ہر کسی کو تیرا دشمن بنایا ہوا ہے. جہاں آپ اپنے نفس کو ایک سائیڈ پہ کرتے ہیں نا تو وہاں پھر مقابلے کے اندر آپ ضمیر لے کر آتے ہیں، تو پھر دوسرا کا جو انانیت ہے نا، وہ انانیت آپ کے ضمیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر اس کی انانیت کو بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور ادھر سے بھی ضمیر آگے آ جاتا ہے. اور ضمیروں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ، کوئی لڑائی نہیں ہے. جہاں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ انانیت ہوتی ہے، ادھر سے بھی انانیت ادھر سے بھی انانیت. ٹھیک ہے، دونوں طرف سے انائیں ٹکراتی ہیں اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں تباہی، بربادی، جھگڑے، فساد وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر میر ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا پیارا قول ہے کہ آپ کے اپنے نفس کے علاوہ اس سے ملتا جلتا ہی قول ہے، پوری کائنات کے اندر آپ کا دشمن اور کوئی نہیں. یعنی آپ کا اصل دشمن وہ ہے جو آپ کا اپنا نفس ہے.
آپ زمانے والوں کو اپنا دشمن سمجھے ہوئے. جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں وہ تو ہمارے اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. ہم الزام دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو، زمانے والوں کو. تو کہتے ہیں کہ یہ جو مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے وقت درمیان میں آپ کے نفس کو نہیں آنا چاہیے. اب آپ ذرا غور کریں کہ جس بندے کا یہ حال ہو جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ ڈیل کرتے وقت درمیان میں مخلوق کو نہ لائے، بس اللہ کی رضا، اللہ کا ذکر فکر اس کا مطمع نظر ہو، اور جب مخلوق کے ساتھ معاملات کر رہا ہو. اچھا بتائیں، جب اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے وقت وہ مخلوق کو درمیان میں نہیں لائے گا تو پھر حقوق اللہ کتنے احسن طریقے سے ادا ہو رہے ہیں. اور اسی طرح جب مخلوق کے ساتھ معاملات کرتے وقت درمیان میں نفس کو نہیں لائے گا تو پھر حقوق العباد جو ہیں وہ کتنے آسان طریقے سے سر انجام پا رہے ہوں. اور جو بندہ ان دونوں حصوں کو اپنا لے، ان کو حرز جاں بنا لے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح جس ماحول میں، جس معاشرے کے اندر رہے گا، وہاں گلاب کے پھول کی طرح رہ رہا ہو، جو پورے ماحول کو مہکا رہا ہے اور ہر کسی کی آنکھوں کا تارا ہے. وہ پھر جنید بغدادی کا جو قول ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا عارف نہیں بن سکتا جب تک وہ سورج کی طرح نہ ہو جائے کہ ہر نیک اور بد کو اپنی روشنی کی کرنیں فراہم کر رہا ہے، اور جب تک وہ بادلوں کی طرح نہ ہو جائے کہ ہر اچھے برے کے گھر پر برس رہا ہے، اس کے کھیت میں برس رہا ہے، اور جب تک وہ زمین کی طرح نہیں ہو جاتا کہ ہر نیک اور بد شخص اسے روکتا چلا جا رہا ہے. اور زمین نے آج تک کبھی احتجاج نہیں کیا کہ فلانے تو میرے اوپر کیوں چل رہا ہے، تو بہت برا ہے، میں تیرا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی، نکل جا میرے سے. کبھی زمین نے نہیں کہا. تو دیکھیں جس بندے کے اندر یہ جو قول حضور غوث اعظم کا ہے، اس کے یہ دونوں حصے جس کے کردار کا اور سیرت کا حصہ بن جائے، وہ پھر سورج کی طرح سارے زمانے کو، سارے ماحول کو مہکا رہا ہوگا اور ہر کسی کی آنکھوں کا تارا ہوگا. وہ بادلوں کی طرح ہر اپنے بیگانے کو نواز رہا ہوگا. اس کا کسی سے جھگڑا کیا ہونا ہے؟ جھگڑے تو نفس نے پیدا کرنے تھے. جب مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اس نے نفس کو نکال دیا، اور خدا کے ساتھ معاملہ کرتے وقت مخلوق کا دھیان نکال دیا کہ جس کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور درمیان میں اس کو غرض خواہش ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ جواباً میرا کوئی شکریہ ادا کرے، مجھے دے. تو ایسی صورت کے اندر کسی سے پھڈا فساد کیا، زیادہ تر جھگڑوں کی بنیاد پتہ کیا ہوتی؟ ہم مخلوق سے کچھ توقعات وابستہ کر دیتے ہیں. جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو ہمیں آتا ہے غصہ کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا اس کو یوں کرنا چاہیے، تو یہ یوں کر کیوں نہیں رہا ہے. اور اگر پہلے سے ہی آپ کوئی توقع نہ رکھیں، آپ ساری توقعات کا منبع، مرکز، محور اللہ کو بنا لیں، اللہ کی ذات کو، کہ اس کے دینے سے ہی مجھے کچھ ملنا ہے اور اس کے نہ دینے سے ہی مجھے نہیں ملنا ہے، تو یہ تو کٹ پتلیاں ہیں جو مخلوق آپ میں سے ہیں. دل تو ان کے اللہ کے دستے قدرت میں ہے. جس کے دل میں اللہ کو ڈالے گا کوئی چیز مجھے دینے کے لیے، وہ دینے پر مجبور ہے. جس کے دل میں ڈالے گا نہیں دینا، وہ نہ دینے پر مجبور ہے، وہ تو دے ہی نہیں سکتا اپنی مرضی سے. تو پھر انسان مخلوق سے توقعات جب ہٹا لے گا تو پھر ایٹومیٹکلی گلے اور شکوے کہاں سے آئیں گے؟ شکوے تو پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب آپ نے ایک توقع لگائی ہوتی ہے اس کو میرے ساتھ اچھا بیہیو کرنا چاہیے، اور وہ توقع پوری نہیں ہوتی ہے، آپ کی مرضی کے مطابق وہ بیہیو نہیں کرتا ہے، تو پھر وہاں جھگڑا پیدا ہوتا ہے. جب حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا نقشبند ملتان گئے رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ شہر اولیاء تھا، یہاں بے شمار اولیاء ہر دور میں رہے درویش. تو انہوں نے پانی کا ایک پیالہ بھر کر بھیج دیا ان کی خدمت میں. میسج کوئی نہیں دیا زبان سے، بس ایک پیالہ بھر کر بھیجا خاموش زبان میں. اس کا مطلب تھا کہ جیسے یہ پیالہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح یہ شہر اولیاء سے پہلے ہی بھرا ہوا ہے. آپ نے جانا تھا کسی اور شہر میں چلے جاتے، یہاں کیوں آئے؟ بس یہ خاموش پیغام تھا. خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ اس پیغام کو سمجھ گئے. جس زبان میں پیغام آیا تھا اسی زبان میں جواب دیتے ہوئے انہوں نے گلاب کا ایک پھول توڑا اور پیالے کے اندر رکھ کر واپس بھیج دیا. مطلب یہ تھا کہ جیسے گلاب کے اس پھول کی وجہ سے پیالے کے اور اس کے پانی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، کوئی گر بھی نہیں رہا ہے، تو میں اسی طرح گلاب کا پھول بن کر اس شہر میں رہنا چاہتا ہوں. سو عزیزان ایمان،
गुलाब का फूल बनकर रहें, ताकि जब तक आप रहें आप माहौल को महका रहे हों, और जब आप जाएं तो जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे। लख हज़ार बहार हुसन दी अंदर खाक समानी, अजई प्रीत लगा मोहम्मद जगते रवे कहानी। और ये जग पर कहानी छोड़ने के लिए ये हुजूर गौसे आज़म का जो कौल है रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा बेहतरीन कौल है। अल्लाह ताला कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी याद रखने और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।